ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وہو صادق المصدوق۔ انیس جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، انیس جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ محترم المقام، واجب الاحترام حضرات اساتذہ، حضرات ائمہ و معلمین، معزز و مکرم حفاظ و علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں اور عزیز بچوں، آج کا یہ مبارک اجتماع مدرسہ عربیہ مفتاح العلوم کے معزز اساتذہ کرام، قدیم و جدید یعنی نئے اور پرانے، اور ابنائے مدرسہ عربیہ مفتاح العلوم والوج، قدیم و جدید یعنی نئے اور پرانے بچے اور طلبہ، ان کا دوسرا عظیم الشان تعلیمی، تنظیمی، تربیتی، دعوتی اور ملاقاتی اجتماع اور اجلاس ہے۔ اس کا تعلق اور رشتہ خدا، رسول، دین و ایمان، حدیث اور قرآن سے ہے۔ دین و ایمان اور قرآن کا یہ رشتہ اور تعلق کائنات کا سب سے عظیم اور سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ اسی مناسبت سے قدیم و جدید اساتذہ کرام، قدیم و جدید طلبہ، ائمہ و معلمین، علماء و حفاظ کرام کا مادر علمی مدرسہ عربیہ مفتاح العلوم والوج کے آغوش و دامن میں استقبال اور خیر مقدم ہے۔ حاضرین محترم، مدرسہ کیا ہے؟ مدرسے کی اہمیت و افادیت، مدرسے کی حاجت و ضرورت اور مدرسے کی غرض و غایت کیا ہے؟ مدرسے کا اپنے ابنا سے اور ابنا کا اپنے مدرسے سے کیا تعلق ہوتا ہے اور کیا تعلق ہونا چاہیے؟ مدرسے کا ماضی کیا تھا، حال کیا ہے اور مستقبل کیا ہونا چاہیے، اور آج مدرسے کو درپیش مسائل اور خطرات کیا ہیں؟ آج ان موضوعات پر مختصر بات چیت کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آواز بہت زیادہ تو نہیں ہوگا؟ اچھا نا؟ محترم حاضرین، مدرسہ وہ کارخانہ اور کارگاہ ہے جس کے اندر دین و ایمان اور اسلام کے سانچے میں انسان ڈھالے جاتے ہیں، جس کو سب سے پہلے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صفہ چبوترے پر قائم فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صفہ چبوترے پر قائم فرمایا۔ مدرسے کی نسبت اور تعلق اللہ کے نبی، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور عمل سے ثابت ہے۔ جس طرح خاندانوں کا سلسلہ نسب ہوتا ہے کہ باپ کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، اس سے آگے والے دادا کا نام، اسی طرح مدرسے کا بھی سلسلہ نسب ہے، اور وہ صفہ چبوترے تک اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آگے اللہ رب العزت تک جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے معلم خود اللہ رب العزت ہے، اور صفہ کے سب سے پہلے معلم خود اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہیں، اور سب سے پہلے طالبان علوم نبوت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے یا تھے۔ صفہ کے چبوترے اور مدرسے کی بھی بڑی عجیب اور عظیم شان ہے۔
جس کو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے پڑھانے، دین سیکھنے سکھانے اور دین سمجھنے سمجھانے کے لیے خود بنوایا، اور اس پر بیٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود علم سیکھتے سکھاتے اور علم پھیلاتے تھے۔ اور پھر جیسے جیسے اسلام پھیلا اور پڑھنے پڑھانے اور علم سیکھنے سکھانے کی ضرورت محسوس ہوتی گئی تو قرآن پڑھنے پڑھانے، یاد کرنے کرانے اور احادیث مبارکہ یعنی اللہ کے رسول کے فرامین اور تعلیمات کو سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے صفہ مدرسے کے طرز پر دنیا میں مسلمان جہاں گئے اور جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، مدارس بھی قائم ہوتے گئے اور آج بھی قائم ہو رہے ہیں اور قیامت تک قائم ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سامعین محترم، مدرسہ عمارت کا نام نہیں ہے، مدرسہ عمارت کا کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، بلکہ مدرسہ ایک سوچ اور اشاعت علوم کی تحریک ہے۔ مدرسے کی نسبت اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس طریقے سے وابستہ رہیں، اس سے جڑے رہیں اور مضبوطی سے اس کو تھامے رہیں، کیونکہ صفہ یعنی وہ چبوترا جس پر بیٹھ کر پڑھایا جاتا تھا، آج بھی وہ چبوترا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین سے ایک ہاتھ اونچا ہے۔ حالانکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین بہت مقدس ہے اور بہت مبارک ہے، اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے۔ لیکن اس کے باوجود مدرسہ یعنی صفہ کا اونچا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ پڑھنے پڑھانے اور جاننے والوں کا مقام اونچا ہے اور اونچا رہے گا انشاءاللہ۔ جس کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں اس طرح بیان فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی فرما دیجئے، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ جاننے والے اور بغیر جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ حاضرین محترم، جہاں تک مدرسے کی اہمیت، افادیت اور غرض و غایت کا معاملہ ہے، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث مبارکہ میں جو فضائل اہل علم، معلمین اور طالب علم کے بیان فرمائے ہیں، اس کا سرسری مطالعہ بھی کافی ہے۔ اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں جو مقام و مرتبہ علم، اہل علم، معلم اور طالب علم کے لیے بیان کیا گیا ہے، وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی قدر دانی اور قدر شناسی تمام اہل علم کا دینی اور ایمانی فریضہ ہے۔ حاضرین محترم، جہاں تک مدارس کی حاجت و ضرورت کا سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی ضرورت مدارس کی آج سے پہلے تھی، آج اس سے بہت زیادہ ہے، اور آئندہ کل اس سے بھی زیادہ رہے گی، کیونکہ علم انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور قرآن کی سب سے پہلی آیت کا نزول پڑھنے کا حکم ہے۔ علم اور تعلیم کے بغیر ہم نہ اللہ کو پہچان سکتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو جان سکتے ہیں، نہ اللہ کے حقوق ادا کر سکتے ہیں، نہ اپنے خود کے حقوق، نہ اپنے ماں باپ اور اولاد کے حقوق ادا کر سکتے ہیں، نہ اپنے معاشرے کے حقوق ادا کر سکتے ہیں، نہ عبادات پوری طرح سے ادا کر سکتے ہیں، نہ معاشرت صحیح جی سکتے ہیں، اور نہ معاملات درست رکھ سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا، اور علم اور تعلیم کا مرکز مدرسہ ہے۔ سامعین کرام، جہاں تک مدارس کے ماضی کا سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ مدارس کا ماضی بڑا شاندار اور جاندار رہا ہے، اور اس کی تاریخ بڑی تابناک اور روشن ہے۔ اس نے قرآن و حدیث پوری دنیا میں عام کیا، اور جہاں تک مدارس کے حال کا سوال ہے، وہ بے شمار مسائل اور پریشانیوں کے باوجود انشاءاللہ روشن ہے اور روشن رہے گا۔ اس موضوع پر ایک لمبی وہ بے شمار اور جہاں تک مدارس کے مستقبل کا سوال ہے، وہ بے شمار خطرات کے باوجود بھی تابناک اور روشن ہے اور روشن رہے گا انشاءاللہ۔ اس موضوع پر ایک
لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن حالات حاضرہ کے تناظر میں بہت مناسب نہیں معلوم ہوتا، چونکہ اہل علم کا مجمع ہے، ان کے لیے اشارہ کافی ہے۔ حاضرین محترم، جہاں تک مدرسے کا اپنے ابنا سے اور ابنا کا اپنے مدرسے سے، یعنی باپ کا اپنے بیٹوں سے اور بیٹوں کا اپنے باپ سے، اپنے مرکز سے تعلق کی بات ہے، موجودہ حالات میں اس کی شدید اور سخت ضرورت ہے، کیونکہ اگر مدرسے کا اپنے فارغین بچوں سے اور فارغین مدرسہ کا اپنے مدرسے اور اساتذہ سے تعلق اور اگر خدا نخواستہ ٹوٹ جاتا ہے یا کمزور بھی ہو جاتا ہے اور کمزور رہتا ہے، تو اس کے تعلیمی، تربیتی، اصلاحی، دعوتی بڑے بھیانک نقصان ہیں۔ تعلق سرپرستی اور نسبت کی بڑی اور بہت بڑی اہمیت ہے، اور اس کے بڑے اور بہت بڑے فائدے ہیں۔ موجودہ زمانے میں مدارس کی کمزوری، مالی وسائل کی کمی، بدحالی اور پریشانی کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے، بلکہ یقیناً یہ بڑی وجہ ہے۔ حاضرین محترم، مدرسے کا، اساتذہ کا اور طلباء کا ایک دوسرے سے جو تعلق اور رشتہ ہے وہ بڑے پیار اور محبت والا ہے، بڑی عقیدت اور بڑی جانثاری والا رشتہ ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہم کو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ملتا ہے۔ اللہ کے رسول کا اپنے صحابہ سے، اپنے شاگردوں سے جو تعلق تھا، جو محبت تھی، جو پیار تھا، تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی اپنے استاد اور مربی اور اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقیدت اور جو تعلق تھا، اس کی مثال بھی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ آپ سب اہل علم کا مجمع ہے، جانکار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ صحابہ کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ اللہ کے رسول کا تھوک، اللہ کے رسول جب تھوک فرماتے تھے تو اللہ کے نبی کا تھوک صحابہ کرام زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، اس کو اپنے جسم پہ مل لیتے تھے۔ حاضرین محترم، موجودہ دور بڑا پرآشوب اور فتنوں کا دور ہے۔ اس پیراگراف پر آپ تمام لوگوں کی ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، تبلیغ کے احباب جو ذمہ داران ہیں، ہمارے مسجد کے سب عمرہ تقریباً یہاں بیٹھے ہوئے، حلقوں کے ذمہ دار بیٹھے ہوئے، اس پیراگراف کی طرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت آپ لوگوں کو سے خصوصی۔ حاضرین محترم، موجودہ دور بڑا پرآشوب اور فتنوں کا دور ہے۔ اب فتنے بارش کی طرح برس رہے ہیں جو ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمان اور ایقان کو بہا لے جانا چاہتے ہیں۔ اب فتنے انگاروں کی طرح دہک رہے ہیں جو ہمارے دین و ایمان، ہماری اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی خاندانی روایات کو جلا دینا چاہتے ہیں۔ ہر طرف فحاشی، عریانی، ننگا پن، ارتداد، آزاد خیالی، اسلام اور ایمان سے بیگانگی، موبائل اور انٹرنیٹ کی تباہ کاریاں، باطل کثیر الجہات مورچوں سے حملہ آور ہیں، سود اور بیاز عام ہیں۔ بچت گھٹوں کے نام پر ہماری ماں اور بہنوں کو پوری طریقے سے بیاز اور سود کے نہ ختم ہونے والے چکر میں ڈال دیا گیا ہے۔ اسلامی عقائد بگاڑنے کی منظم سازشیں اور کوششیں ہر طرف ہو رہی ہے۔ کوئی حضرت عیسیٰ مسیح بنا پھر رہا ہے، ہاں اپنے علاقے میں، اپنے سے قریب یہ پڑے گاؤں کے علاقے میں شکیل بن حنیف اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح، نعوذ باللہ، اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے، کبھی مسیح کہتا ہے۔ کسی کو کوئی مہدی بتا رہا ہے، بنا رہا ہے، کسی کو مہدی بتایا جا رہا ہے، مہدی علیہ السلام، اور لوگ اس کو مان بھی رہے ہیں۔ کوئی نبوت کا دعوے دار ہے، نبوت کا دعوے دار ہے، اور کوئی جھوٹا مسلح
اور مجدد بن کر لاکھوں اہل ایمان کے ایمان کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں مختلف جہاد سے اور مختلف طریقوں سے دین کی، ایمان کی بقا کی، حفاظت کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے الحمدللہ ہمارے زمانے میں ایک پورے جوڑ کے طریقے سے دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ مدارس کی محنت، علماء کی محنت، دعوت کی محنت، اجتماعات کی محنت، اسی طریقے سے جو اپنے آپ کو علم سیکھنے کے لیے جو تو وقت دے رہے ہیں، اس طریقے کی محنت کی انتہائی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہمارا علاقہ آج بھی بہت حد تک ان تمام چیزوں سے، بدعات سے بچا ہوا ہے۔ اللہ آگے بھی بچائے رکھے۔ حاضرین محترم، ان حالات کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم اپنے مرکز سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے مدرسے سے اور اپنے علماء سے، اپنے دینی جماعتوں سے پوری طرح وابستہ اور جڑے رہیں، اور تمام باطل طاقتوں کا مردانہ وار اور پوری ہمت و استقامت سے مقابلہ کریں۔ آخر میں ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اور ان چند اشارات کو کافی سمجھتے ہوئے ہم اپنے مدرسے اور مرکز کی طرف سے، اپنے ساتھی اساتذہ کی طرف سے اور خود اپنی طرف سے اس بات کی پہل اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا اپنے بچوں اور بیٹوں سے جو تعلق ٹوٹا ہوا یا کمزور ہے، ہمارا اپنے بچوں اور بیٹوں سے، یعنی جو پڑھ کے گئے بچے، میں ان سے مخاطب ہوں، یعنی ہمارا اپنے بچوں اور بیٹوں سے جو تعلق ٹوٹا ہوا یا کمزور ہے، اس کو ہر اعتبار سے مضبوط کریں گے، پوری سرپرستی اور نگرانی رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور ایسی ہی امید ہم اپنے مدرسے کی طرف سے، ساتھی اساتذہ کی طرف سے اور اپنی طرف سے اپنے آپ تمام بچوں اور بیٹوں سے بھی کرتے ہیں، انہی چند معروضات اور گزارشات کے ساتھ، اور آئندہ جلد ہی ملنے ملانے کی تمنا اور آرزو کے ساتھ آپ سے رخصت لیتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں کمی بیشی کی معذرت بھی چاہتے ہیں۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو چند معذورات معروضات تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ قاری صاحب کا آنے کتنا ٹائم ہے؟ آگے ایک 5 منٹ میں انشاءاللہ قاری صاحب یہاں پہنچیں گے۔ یہ بزرگ کو بٹھاؤ۔ ہاں، ایک بچے نے جو پڑھا تھا نظم، ایک نے بیان کرا تھا، منیب اور یہ لے لینا۔ جزاکم اللہ۔ عزیز بھائی ہمارے نارائن پور والے، ان کو دے دو، منیب کو اور وہ ارسلان کو۔ یہ الحمدللہ ہماری ختم قرآن کی مجلس ہے۔ اس سال الحمدللہ جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ 9 بچوں نے ختم قرآن یعنی حفظ قرآن کو اپنے سینوں میں مکمل کیا۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ان کے سینوں میں جما دے، ان کے ماں باپ کے لیے ذخیر آخرت بنے، اور ان کے ماں باپ کو آخرت میں بہترین تاج پہنانے کا، بہترین جوڑا پہنانے کا اللہ اس کو ذریعہ بنائے۔ تھوڑے سے سادی باتوں میں آپ لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد، لاک ڈاؤن کے بعد ہم نے ایسا محسوس کیے تھے کہ اپنے پرانے بچوں کو جو یہاں پڑھ کے گئے، الحمدللہ ان سے مختلف جہاد سے تعلق ہے، اور وہ اپنی جگہ سب کام کر رہے ہیں۔ کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی دینیات پڑھا رہا ہے، کوئی مکتب پڑھا رہا ہے، کوئی امامت کر رہا ہے۔ اس طریقے سے سب لوگ تقریباً کام کر رہے ہیں۔ ان کاموں کے ساتھ ساتھ ہم کو اپنے دین ایمان کی، اپنے گھر کے ساتھ ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کو اپنے محلے کی، اپنے گاؤں کی جہاں ہم رہتے ہیں، معلمین سے گزارش ہے، مکاتب کے معلمین اس مجلس میں موجود ہے، ان سے بھی گزارش ہے کہ ارتداد، بے دینی اور خاص کر
آج کے زمانے میں ہماری ماؤں بہنوں پر، بیٹیوں پر منظم طریقے سے حملہ کیا جا رہا ہے. آپ کو تعجب ہوگا، ابھی پرسوں ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں کی مدرسے کے قریب کی ایک عورت کو اورنگ آباد میں نوجوانوں نے پکڑ کے لائے یہاں تک، غیر مسلموں کے ساتھ. تو یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے. بیٹیوں کی حفاظت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم اپنی عزت کی حفاظت کریں گے تو ہمارے عزت کے اوپر کوئی حملہ نہیں کریں گا. اگر ہم دوسروں کو بری نظروں سے دیکھیں گے تو ہماری ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو بھی کوئی دوسرے لوگ بری نظروں سے دیکھیں گے. تو کوشش کریں اس بات کی. گھروں میں، تعلیم کے حلقوں میں یہ بات ہو رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے کہ تعلیم سے جڑے، جماعت سے جڑے، مدارس سے جڑے، علماء سے جڑے، تاکہ وہ جو ارتداد اور بے دینی، اسلام سے نکل جانے والی بات ہے. کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو اسلام سے نکل جانا چاہتی ہے، مسلمان گھروں سے نکل جانا چاہتی ہے، اور غیروں کے ساتھ، کافر اور مشرکوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے. وہ دوسروں کی نہیں، ہماری اپنی بیٹیاں ہیں، ہماری اپنی بہنیں ہیں. تو بزرگوں، دوستو، آپ علماء سے، دعوت کے ساتھیوں سے، ذمہ داروں سے اور حفاظ سے، جو علماء ائمہ ہیں، جو مساجد کے جو تو ائمہ ہے، امام لوگ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس کی اپنے گاؤں میں فکر کریں کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی لڑکی، کوئی کسی کی جو تو بیٹی، کسی کی بہن خدا نخواستہ کوئی ایسے چکر میں تو نہیں پڑ گئی. اور یہ بچت گٹ کی جو لعنت ہے، بزرگوں دوستو، مدارس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بس قرآن پڑھا دینا اور جو ہے تو حافظ بنا دینا، عالم بنا، نہیں، یہ ساری چیزوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اور دعوت کی محنت، دعوت حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پونا والے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا تھا پربھنی کے اجتماع میں اور خصوصی لوگوں کے بات چیت میں، جوڑ میں، کہا کہ جو ہم محنت کر رہے ہیں اس کا انقلاب اس زمین پر آنے والا ہے، کہیں دوسرے آسمان بھی اسمان پہ نہیں آنے والا ہے. تو کل حکومت اس کو طاقت کے ساتھ کچلنے کی، ختم کرنے کی کوشش کریں گی. قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ. تو ہم جو انقلاب لانا چاہتے ہیں، ہم معاشرے کو جو بدلنا چاہتے ہیں، بزرگوں دوستو، اس کے لیے بہت زیادہ منظم طریقے سے، ہلگرجی پنے سے نہیں، اب سستی اور لاپرواہی کا بالکل موقع نہیں ہے. تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ بالکل چوکنا رہے، چوکس رہے، اپنے گھروں کو حفاظت کریں، اپنے ماؤں بہنوں کی حفاظت کریں، اپنے محلے کی نگرانی رکھیں، اپنی مسجدوں کی نگرانی رکھیں، اپنے مکاتب کی نگرانی رکھیں، اپنی خانقاہوں کی نگرانی رکھیں، اپنے قبرستانوں کی نگرانی رکھیں، اپنے اوقاف کی نگرانی رکھیں. یہ ساری کی ساری ذمہ داری ہم سب کی، ہر مسلمان کی. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار کو اپنے ذمہ داری کے بارے میں اس سے اللہ کے سامنے سوال کیا جائے گا. اللہ سوال کریں گے اور جواب دینا پڑے گا. اللہ نے بے شمار نعمتیں ہم کو عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، دولت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی، اختیار عطا فرمایا. اور وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی ہر نعمت، اللہ کی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہا کہ اگر اللہ کی تم نعمت کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، اتنی نعمتیں. تو بزرگوں دوستو، ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہماری دعوتی محنتوں کی تحریکیں، تنظیمیں، ہمارے قبرستان، ہمارے جو تو اوقاف، یہ سب اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ان کو سنبھالنا، اس کو بچا کے رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. بزرگوں دوستو، مساجد کی لائن سے میں اپنے بچوں کے سامنے، اپنے سابق پرانے بچوں کے سامنے ایک تقاضا آخر میں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ مسجد جس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے، سب آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسجد کو مکمل کرنا ہے. ہماری ایسی خواہش ہے یا ہماری ایسی تمنا ہے کہ اللہ نے بہت سارے لوگوں کو آپ میں سے صاحب ثروت، صاحب مال، صاحب اختیار بنایا ہے. بہت ساری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے الحمدللہ پورا گاؤں ان کا سنتا ہے، تابع ہیں.
بہت سارے ائمہ ایسے ہیں جن کا سارا گاؤں مانتا ہے، پورا علاقہ مانتا ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ یہ مسجد کا رمضان سے پہلے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ کام ہو جانا چاہیے مکمل. اس کی لائٹ فٹنگ باقی ہے، اس کی سلائڈنگ اور گرینائٹ باقی ہے، اس کی فرشی باقی ہے، تو فرشی کا الحمدللہ انتظام ہو گیا. اس کی مزدوری کا مسئلہ ہے، تو دعا کرے کہ اللہ پورا، آپ جو ہے تو اللہ کسی کو کھڑا کر کے پورا کر دے. تو میں اب بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے آپ تمام لوگوں سے، جو ابنا ہمارے بچے ہیں پڑھ کے گئے ہوئے ہیں، حافظ ہے، عالم ہے، اور اللہ نے ان کو امام بنایا، مال والا بنایا، صاحب سرت بنایا، تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ ایک ایسا مستقل ایک گروپ بنا کے یہ مسجد کے کام میں حصہ لے. ہمارے پاس اصل میں 3 مسجدوں کا کام چل رہا ہے. حافظ ناوید صاحب ہے نا، تو اب ہم جو تو والوج پہ زیادہ لوڈ نہیں جانا چاہتے. حافظ ناوید صاحب ہمارے ایک بڑی مسجد کا کام کر رہے، مسجد عباسیہ کا 1.5 کروڑ روپے کا اس کا بجٹ ہے. مسجد عائشہ کا کام چل رہا ہے. اسی طریقے سے یہ نور مسجد کا کام چل رہا ہے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے جو جمع ہونے کا مقصد تھا اس کو پورا کرے، اور اپنے مدارس سے، اپنے مراکز سے، اپنے علماء سے، اپنے بڑوں سے جڑے رہیں.